أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق اور وزن اس دن حق ہے، اعمال کا تولنا اس دن حق ہے قیامت کے دن۔ فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون، پر جس شخص کے بھاری ہوئے تول اس کے، پس یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم، اور جس شخص کے ہلکے ہوئے تول اس کے، پس یہی لوگ ہیں خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو۔ بما كانوا بآیاتنا یظلمون، بوجہ اس کے جو تھے وہ ہماری آیات پر ظلم کرتے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور بے شک ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا زمین میں، اور ہم نے بنا دی تمہارے لیے اس زمین میں روزیاں۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، برائے نام ہی تم شکر کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا اور تمہاری صورت بنائی تھی تمہارے باپ آدم کی۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے کہا تھا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے۔ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں۔ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، فرمایا اللہ پاک نے کس چیز نے تجھے منع کیا تھا کہ تو سجدہ نہ کرے جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ قال انا خیر منہ، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے پیدا کیا مجھ کو آگ سے اور پیدا کیا اس کو مٹی سے۔ قال فاہبط، فرمایا اتر جا، منہا اس جنت سے۔ فما يكون لك أن تتكبر فيها، پس نہیں لائق تھا تیرے کہ تو تکبر کرتا اس میں۔ فاخرج إنك من الصاغرين، پس نکل جا بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ قال انظرنی إلى يوم يبعثون، کہنے لگا ڈھیل دے دے مجھ کو اٹھائے جانے والے دن تک، اس دن تک مجھے ڈھیل دے دے جس دن مردے اٹھائے جائیں گے۔ قال انک من المنذرین، فرمایا بے شک تو ڈھیل دیے ہوں میں سے ہے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وآل محمد إنك حميد مجيد۔
آج جون کی 7 تاریخ ہے سن 2010 اور آج کے سبق میں ہم نے 8 آیات مبارکہ پڑھی ہیں. کتنی آیتیں؟ 8 آیتیں. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 8 سے لے کر 15 تک. ان آیات میں اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت برحق ہے اور اس دن اعمال کا تولا جانا بھی برحق ہے. یعنی قیامت آئے گی تو ہر بندے کے اعمال تولے جائیں گے. اعمال تولے جائیں گے کا کیا مطلب ہے؟ بعض تو کہتے ہیں کہ وہ دفتر تولے جائیں گے جس میں نیکیاں یا بدیاں ہیں، اور بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اعمال کو اللہ تعالیٰ وزن دیں گے. اعمال کو کیا دیں گے؟ وزن دیں. جتنے خلوص کے ساتھ، قربانی کے ساتھ کوئی عمل کیا ہے اتنا ہی وہ زیادہ وزنی ہوگا. اور بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ ان کا کچھ بھی وزن نہیں ہوگا. اور نیکیوں میں بھی سب سے زیادہ وزنی کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، جیسا کہ بعض حدیثوں میں آیا ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس آدمی کے تول بھاری ہوئے یعنی اس کی نیکیاں بھاری ہو گئیں تو یہ کامیاب رہیں گے، وہ جنت میں جائیں گے. اور جنت میں جانا کامیابی ہے. جنت میں جانا کامیابی ہے. اور جس کے تول ہلکے ہوئے، نیکیاں کم پڑ گئیں، تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، یہ گھاٹے میں رہے، ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گئے، بوجہ اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے، ہماری آیتوں پر ظلم کرتے تھے. تو بھئی اللہ کی آیتوں پر ظلم کرنا دراصل یہ ہے آیتوں کو نہ ماننا. جیسے آج آیتوں پر ظلم ہو رہا ہے، ABC پر کتنا زور ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یونیفارم پہنا کر سکولوں میں دھکیلا جا رہا ہے، لیکن ایتے سکھانے کا رواج ہی کوئی نہیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں، کسی آیت کا ترجمہ پوچھو کوئی پتہ نہیں. بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ایک آیت کا ترجمہ پوچھو کوئی نہیں جی. تو یہ ہے آیتوں کے ساتھ ظلم. اور آیتوں پر ظلم دراصل اپنے اوپر ظلم ہے. آیتوں پر ظلم دراصل اپنے اوپر ظلم ہے. اس لیے کہ آیتوں کا اگر حق ادا نہیں کرے گا، قرآن کو سمجھے گا نہیں، عمل نہیں کرے گا تو جہنم تو اس نے خود جانا ہے. تو آیتوں پر ظلم دراصل اپنے اوپر ظلم ہے. اس لیے بھائی ہم جو دنیا میں عمل کرتے ہیں سوچ سمجھ کر کریں. ہمارا ہر عمل یا ہمیں جنت کے قریب کر رہا ہے یا جہنم پہنچا رہا ہے. ہمارا ہر عمل یا ہاں، اس لیے ہم ہر عمل سوچ سمجھ کر کریں. اور اللہ کی آیتیں جو ہیں قرآن کی، ان کو سمجھیں، ان کا حق ادا کریں، ان کے ساتھ ظلم نہ کریں. یہ بھی تو ظلم ہے کہ دیکھ لو یہ ملک پاکستان جو اسلام کے لیے بنا تھا، آج یہاں قانون کافروں کا چلتا ہے. قانون کس کا چلتا ہے؟ ہاں، IMF والے ہمارا بجٹ تیار کرواتے ہیں،
ڈنڈے کے زور سے کہ یہ ٹیکس لگاؤ، یہ ٹیکس لگاؤ، یہ ٹیکس لگاؤ۔ تو ایتوں پر یہی ظلم ہے۔ قرآن کا قانون کہیں نظر نہیں آتا۔ ایک مظلوم آدمی عدالت جاتا ہے، مجھے انصاف مل جائے، 20 سال تک وہ طریقے ہی بھگتتا رہتا ہے۔ ایک بیوہ عورت کی داستان اس دن خبروں میں بتایا گیا، 20 سال سے اس نے عدالت میں قبضہ کیا، وہ عدالت میں تاریخیں بھگت رہی ہے، 400 تاریخیں بھگت چکی ہے۔ کتنی تاریخیں؟ 400، اور 19 سال ہو گئے اور ابھی تک تاریخیں پڑھ رہی ہیں۔ اب اس کی بچیاں بھی جوان ہو گئی ہیں، خود وہ بوڑھی ہو چکی ہے۔ مقدمہ یہ ہے کہ اس کا خاوند فوت ہو گیا تھا، اس کے دیوروں نے اس کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور اسے کچھ بھی نہیں دیا۔ بھلا یہ اس طرح کا مقدمہ ہے کہ 20 سال ہی چلتا رہے؟ ہمارے ہاں تو مسجد کا مقدمہ 5-5 سال چلتا رہتا ہے، وہ دیکھو مسجد بند پڑی ہے۔ تو ایسی عدالتیں ہیں، ایسے حکمران ہیں، نہ کوئی فیصلہ ہے نہ کوئی بات ہے، بس سارا نظام ہی قرآن کے خلاف چل رہا ہے۔ حضور کے پاس مقدمے آتے تھے، پہلی پیشی میں فیصلہ، پہلی پیشی، اکثر فیصلے اسلامی عدالتوں میں پہلی پیشی پر ہوئے ہیں۔ شاذ و نادر دوسری یا تیسری پیشی، مثلا مد مقابل جو ہے وہ آیا نہیں، اس کو ڈھونڈنا پڑا ہے، اس کو بلانا پڑا ہے، تو ایک پیشی ہو گئی۔ یہاں 20-20 30-30 40 سال مقدمے چلتے رہتے ہیں۔ کیسا نظام ہے؟ تو اللہ کی آیات پر ظلم یہی ہے۔ کوئی ایک ظلم ہے، آیتوں کو صحیح پڑھنا ہی نہیں آتا، پڑھ لیتے ہیں ترجمہ نہیں سیکھتے، ترجمہ سیکھ لیتے ہیں سمجھتے نہیں، سمجھ لیتے عمل کوئی نہیں۔ تو اس وقت سب سے زیادہ مظلوم اللہ کا قرآن ہی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں جن کے تول ہلکے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کیا، اور یہ ہمارے آیتوں پر زیادتی کی وجہ سے ہوگا۔ اللہ فرما رہے ہیں لوگوں، ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، زندگی اللہ نے دی، رہنے کی جگہ اللہ نے دی، اگر اقتدار دیا ہے تو وہ بھی اللہ کہتے ہیں ہم نے دیا۔ یہ دیکھو مسلمان سارے ہندوؤں کے مقروض ہوتے تھے، غلام بنے ہوئے تھے پاکستان بننے سے پہلے، انگریزوں کے غلام، پھر ہندوؤں کے غلام۔ اللہ نے ان کو ٹھکانہ دیا، انہوں نے قدر کی ہے؟ اس ملک میں کیا تماشے کر رہے ہیں یہ؟ تو یہی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین میں تمہارے لیے روزیاں بنا دی۔ زمین میں کیا بنا دی؟ روزیاں۔ یہ روزیاں ساریاں اللہ ہی نے بنائی ہوئی ہیں، جس سے نظام قدرت چل رہا ہے، سارا نظام چل رہا ہے دنیا کا۔ کوئی سامان بنا رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے، کوئی لا رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نعمتیں تو ساری میری ہیں، لیکن تم میں شکر ادا کرنے والے تھوڑے ہیں، نماز پڑھنے والا کوئی کوئی ہے، توحید کے عقیدے پر قائم کوئی کوئی ہے، قرآن پڑھنے والا کوئی ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنے والے بہت تھوڑے، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پانی تو سارے پیتے ہیں اللہ کا دیا ہوا، لیکن بسم اللہ پڑھنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ مال تو اللہ نے بہت ساروں کو دیا ہوا ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے والے، صحت اور زندگی تو اللہ نے سب کو دی، لیکن نماز فجر با جماعت پڑھنے والے تھوڑے ہیں۔ ہر زمانے میں شکر گزار تھوڑے ہی رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر تم شکر گزاری نہیں کرو گے تو زندگی کا مقصد ہی نہیں پورا ہوگا، اس لیے کہ ہم نے تمہارے باپ آدم کو جب پیدا کیا تھا تو تم بھی اس کی پشت میں تھے، گویا تمہیں ہم نے پیدا کیا، تمہاری صورتیں بنائی۔ آدم علیہ السلام کی صورت بنائی تو گویا ہماری صورت بنائی، کیونکہ وہ ہمارے جد امجد ہے، والد ہے،
فرمایا جب ہم نے تمہارے باپ آدم کو پیدا کیا تو فرشتوں سے سجدہ کروایا، اتنی شان ان کو دی، خلیفہ بنایا، اس لیے کہ ان کے ذمے کچھ کام تھے، اس لیے اشرف المخلوقات بنایا۔ وہ کام نہیں کرو گے تو پھر قعر مذلت میں گر جاؤ گے۔ فرمایا جب ہم نے آدم کی صورت بنائی تو ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تاکہ سب پر بات کھل جائے کہ نوریوں کا درجہ کم ہے، بشر کا درجہ اونچا ہے۔ نوریوں کا درجہ، بشر کا درجہ زیادہ اونچا ہے۔ اور فرمایا پھر سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، صرف ابلیس نے نہیں کیا، جو جن ہونے کے باوجود فرشتوں میں رہتا تھا۔ ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا، کیونکہ وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا تھا، کہنے لگا تھا اتنا بڑا مرتبہ آدم کو مل رہا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا، اور میں ناری ہوں، ناری ہو کر میں خاکی کو سجدہ کروں، میری توہین ہے۔ اکڑ میں آ گیا، تکبر میں آ گیا۔ چنانچہ جب اللہ نے پوچھا کہ اے ابلیس جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو پھر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم تھا کہ نہیں؟ ابلیس کو بھی حکم تھا، لیکن جن کے پاس قرآن کا ناقص علم ہوتا ہے وہ ادھوری باتیں کر کے لوگوں کو چکر دیتے رہتے ہیں۔ ایک صوفی مجھے کہنے لگا جی ابلیس نو تے حکم ہی کوئی نہیں سی، قرآن جو جتھے آندا جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو، ابلیس بیچارے تے حکم ہی کوئی نہیں، تنجے بدنام۔ جی ہاں، اذ قلنا للملائکہ آتا ہے جی قرآن میں نے کہا سارا قرآن پڑھو صوفی صاحب، سارا تو کو نہیں پڑھے آیا۔ اللہ کہتا ہے اذ امرتک، اے ابلیس میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اللہ تو کہتا ہے تجھے حکم دیا تھا، تو آنے اس بیچارے نے تے حکم ہی کوئی نہیں۔ اکھے جی اذ امرتک تے کوئی نہیں قرآن چ، میں کٹ کے وکھایا تے ادا جی میں نہیں ادھر دھیان کیتا۔ دیکھا جی اس طرح ابلیس کی بھی طرفداری کرنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے تجھے حکم دیا تھا، پھر تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کہنے لگا اس لیے نہیں کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی جو ہوتی ہے وہ آگ سے کمتر ہے، لیکن یہ شیطان کی دلیل ہے کہ مٹی جو ہے وہ آگ سے کمتر ہے، آگ بڑھیا ہے۔ اللہ نے اس کی کسی دلیل کا نہ رد کیا نہ جواب دیا، صرف فرمایا میں نے حکم دیا تھا تو نے عمل کیوں نہیں کیا، بس لہذا تو جنت سے نکل جا، جنت سے نکل جا۔ جنت تکبر کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، جنت عاجزی کرنے والوں کے لیے ہے۔ جنت کن کے لیے ہے؟ عاجزی کرنے والے، نماز پڑھنے والے عاجزی کرنے والے ہیں، جو نہیں پڑھتے یہ عاجزی کرنے والے ہیں، تو مغرور ہیں کہ کہتے ہیں جی ہمیں تو نیند پیاری ہے، فجر کے وقت مزے سے سوئیں گے۔ پوری کی پوری قوم ہی بے نماز ہو چکی ہے سوائے چند آدمیوں کے۔ کل جب میں یہاں سے اٹھا تو میں نے پوچھا ان بچوں سے، بڑے بڑے بچے بھی تھے، میں نے کہا کسی نے نماز پڑھی ہے فجر کی؟ ایک بھی نہیں تھا۔ ویسے ماشاءاللہ یہ بھی قرآن پڑھنے آتے ہیں۔ ادھی قوم ہن آئے گی نماز پڑھن، دن چڑھے تو ایسا شیطان نے جکڑ لیا ہے لوگوں کو اپنی غلامی میں کہ بس یہ اللہ کی آگے عاجزی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پنجابی کہتے ہیں نوکر کی تو نخرا کی، لیکن یہ انہوں نے محاورہ بنایا ہوا ہے دنیا کے لیے، اللہ کو نہ اپنا
مالک مانتے ہیں، نہ اللہ کو اپنا نوکر کہتے ہیں، اپنے آپ کو نوکر مانتے ہیں، وگرنہ اللہ کو اپنا نوکر ہی مان لیتے، بندہ نہ مانتے، پھر بھی ان کو فجر کی نماز پڑھنی چاہیے تھی۔ کیوں جی؟ اگر کسی کا مالک جس کا وہ ملازم ہے وہ انہوں کہے تو فجر ویلے آنا 4 بجے، بڑا ضروری کام میں، آئے گا کہ نہیں؟ رب کہتا ہے تو آتے کو نہیں تو چنگا ہے، مطلب بندہ ہے اللہ کا؟ یہ کوئی بندہ نہیں ہے، باغی ہے، یہ شیطان ہے۔ اللہ کہتے ہیں تجھے لائق نہیں تھا کہ تو اس جنت میں رہتے ہوئے تکبر کرتا، لہذا نکل جا میری اس جنت سے، تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی سن لو کہ شیطان اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا، پہلے ذکر بھی کرتا تھا، سارے حکم پورے کرتا تھا، ایک حکم نہیں پورا کیا تو ذلیلوں میں سے ہو گیا، جس سے ثابت ہوا ساری نمازیں پڑھنی ضروری ہیں۔ ایک آدمی کہتا جی میں عشاء 11 بجے تک تسبیح پھیرتا رہا، فجر ویلے سو جانا تا کیڑی گل؟ تو یہ نافرمانوں اور ذلیلوں میں شمار ہوگا یا عبادت گزاروں میں؟ یہاں آ جانا 11 بجے، ایک آدمی روز تسبیح پھیرتا ہے، ایک بیچارے سونا ہوں دادا جی نہیں اجے میری عبادت کا ٹائم ہے، 11:30 بجے، رات کو بھی 11 بجے وہ گیا ہے۔ میں نے بھی کہا اس کو یار اس نے سونا ہے، فجر بھی تو پڑھی کدی نہیں؟ ارے فجر ویلے میں نہیں اٹھ سکتا۔ میں نے کہا فجر بھی اللہ نے فرض کی ہے، نہیں آنا اس نے، لیکن اپنا اپنا ہر آدمی کا ایک دین ہے، اسی میں وہ لگا ہوا ہے۔ کچھ صرف 27ویں کو عبادت کرتے ہیں، جب رمضان کی 27ویں آتی ہے ساری رات جاگیں گے، مسجد میں بھنگڑے ڈالیں گے، انہوں نے اسی میں سارے بخشوا لینے ہیں، جو کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کو بھی نہیں پڑھنے دیں گے۔ کیسی کیسی خباستیں ہیں جو لوگوں نے نکالنی کہ دین کے نام پر بھنگڑے ڈالنا، کودنا اور ناچنا، اسی کو ثواب سمجھتے ہیں۔ وہ ایک حکم نہیں مانا ابلیس نے، اللہ نے کیا کہا؟ تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے، تو جہنمی ہے، تو دوزخی ہے، تو نے تکبر کیا، ایک سجدہ نہیں کیا تھا اللہ کے حکم پر تو ذلیل ہو گیا۔ جو روزانہ نمازیں نہیں پڑھتے 5 یا 2 نہیں پڑھتے یا فجر کی نہیں پڑھتے، کیا خیال ہے وہ عزت والے ہو جائیں گے؟ اس لیے بھائی دین اپنی مرضی کا نہ بنائے، دین وہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے مقرر کیا۔ شیطان نے اس وقت اللہ سے مہلت مانگی کہ یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ مہلت اس نے اس لیے مانگی کہ جس آدم کی وجہ سے میں ذلیل ہوا ہوں اس آدم کی اولاد کو گمراہ کروں، اور اللہ بھی امتحان چاہتا تھا، لہذا اللہ نے ابلیس کی اس درخواست کو منظور کر لیا اور فرمایا جا ہم نے تجھے ڈھیل دے دی، جا ہم نے تجھے ڈھیل۔ یہاں تو اختصار ہے، دوسری آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ڈھیل مانگی تھی قیامت کے دن مردوں کے اٹھائے جانے تک، اور اللہ نے ڈھیل دی اس کو اس دن تک جس دن پہلا سور پھونکا جائے گا اور ساری کائنات تباہ ہوگی، کیونکہ اگر اس کو اٹھائے جانے دن تک ڈھیل دے دیتی تو پھر تو موت ہی نہ آتی اس پر۔ اس لیے قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے فَقَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، یعنی موت تجھ پر بھی آئے گی۔ چنانچہ شیطان نے اس دن سے لے کر آج تک ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ جہنم لے کر جانا ہے۔ اس نے الٹی محنت شروع کی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ وہ نادم ہوتا، بجائے اس کے کہ وہ توبہ استغفار کرتا، اس نے آدم کی اولاد کو جہنم لے جانے کا تہیہ کر لیا ہے، اور اس میں وہ کتنا کامیاب ہے آپ کے سامنے ہے۔ زیادہ لوگ اس کی بات مان رہے ہیں یا اللہ کی؟ شیطان کی مان رہے ہیں، تو دیکھ لو لوگوں کو اپنے پیچھے چلانے میں کتنا وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ آپ بھی جہنم جائے گا اور لوگوں کو بھی جہنم لے جائے گا۔ دعا کرو اللہ اس کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ارشاد فرمایا والوزن یومئذ الحق، اور اعمال کا تولنا اس دن حق ہے، قیامت کے دن۔ فمن ثقلت موازینہ،
پس جس کے بھاری ہوئے تول اس کے، یعنی جس کی نیکیاں بڑھ گئیں، جس کی دہائیاں بڑھ گئیں اکائیوں پر، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ یہ تول بھی بعد میں ہوگا، پہلے حق چکانا پڑے گا، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی تو نیکیاں دینی پڑیں گی۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے تول ہلکے ہوئے، نیکیاں کم پڑ گئیں، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، بس یہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، بوجہ اس کے جو تھے وہ ہماری آیات پر ظلم کرتے۔ ایتوں پر ظلم یہی ہے قرآن کو نہ سمجھنا، نہ پڑھنا، نہ عمل کرنا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا زمین میں، ٹھکانہ دیا یعنی جگہ دی، اقتدار دیا، رزق دیا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنا دی تمہارے لیے اس میں روزیاں۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تھوڑے ہو جو تم شکر ادا کرتے ہو، یعنی تم میں سے بہت تھوڑے بندے ہیں جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، یعنی تمہارے باپ آدم کو پیدا کیا۔ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، یعنی آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنائی۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے کہا تھا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، یعنی تعظیمی سجدہ جو پہلے جائز تھا۔ ہمارے نبی کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز ہے یا حرام ہے؟ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس، لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، نہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں۔ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، اللہ نے فرمایا کس چیز نے تجھے منع کیا تھا کہ تو سجدہ کرتا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ، کہنے لگا میں بہتر ہوں اس سے، خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، تو نے پیدا کیا مجھ کو آگ سے اور پیدا کیا اس کو مٹی سے، لہذا میں بہتر ہوں۔ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا، فرمایا اتر جا اس سے، یعنی جنت سے۔ فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، پس نہیں تھا لائق تیرے کہ تو تکبر کرتا اس میں۔ کس میں تکبر کرتا؟ جنت تکبر کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، حدیث میں آیا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی جس میں کبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ فاخرج، پس نکل جا، إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہنے لگا اے اللہ تو ڈھیل دے دے مجھ کو اس دن تک جس دن مردے اٹھائے جائیں گے۔ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، فرمایا بے شک تو ڈھیل دیے ہوئوں میں سے ہے۔ تو شیطان کی دعا اللہ نے منظور کر لی۔ بعض جاہل کہتے ہیں ساڈی نہیں سندا، بزرگاں دی موڑ دا نہیں، تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ دیکھو شیطان سے تو تم برے نہیں ہو، شیطان نے اللہ سے درخواست کی، اللہ نے پوری کر دی، کی ہے یا نہیں؟ تو یہ بھی شیطان ہی کا دھوکہ ہے کہ تہاڈی سندا نہیں، انہاں قبر والوں دی موڑ دا نہیں، تہاڈی انہاں آگے انہاں دی اللہ آگے۔ کیسا چکر باز ہے، ہیں اپنی تو منوا لی، لوگوں کو کہتا ہے تہاڈی سندا نہیں۔ دعا کرو اللہ شیطان کے شر سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے، بے ہدایتوں کو ہدایت دے، اسلام کا بول بالا فرما دے، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب کر۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔